اس کے تحت جس چیز کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، جس چیز کو آپ عمل میں نہیں لا سکتے، اس کے لیے قانون اس قسم کا یا آئین کا امینڈمنٹ کیوں کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک بات. یہ تو آئین کے ساتھ بھی ایک قسم کی مطلب ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری والی بات نہیں ہے. یہ جو آئین پر حلف اٹھاتے ہیں، یہ حلف ان کا جھوٹا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ چونکہ قبائل تحفظ موومنٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور ان چیزوں پر آپ کی بڑی گہری نظر بھی ہے. ابھی انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے اے ڈی آر کا، اے ڈی آر ہے غالباً جو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان سے سنبھل نہیں رہا، یا آیا یہ قانون جو ہے کچھ بہتری لائے گا اس کے اندر، یا یہ لوگ جو ہے اس کو سنبھال نہیں پا رہے تو یہ کر رہے ہیں؟ دوسرا، لیویز کی جہاں تک ہم بات کریں، لیویز کا روز ہم ایک نئی چیز سننے کو آتی ہے. کبھی کہتے ہیں ان کو پولیس میں ضم کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. آپ چونکہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ آرمی سے بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، لیویز کا سٹرکچر بھی آپ کو معلوم ہے، ان کا طریقہ کار بھی معلوم ہے، تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان سے سنبھل نہیں رہا، اب یہ جو ہے بوکھلا گئے ہیں، یا کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ کچھ سمجھ اگر آپ کو آتی ہے تو دیکھ لو، کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ نے ہوم ورک نہ کیا ہو نا، ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہوم ورک بڑا ضروری ہے. دوسرا، مسئلے کو سمجھنا، جو زمینی حقائق ہے اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تیسری بات، اس علاقے کے بارے میں اگر آپ کے معلومات نہیں ہے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کے معلومات نہیں ہے، ان کے ہسٹری کے بارے میں، ان کے کسٹم اینڈ ٹریڈیشن کے بارے میں، ان کے روایات کے بارے میں، تو پھر اگر وہاں پر باہر سے کوئی بھی سسٹم لاتے ہو، خواہ وہ تانا کلچر ہو، خواہ وہ کچہری کلچر ہو، خواہ وہ ٹیکس کا کلچر ہو، خواہ وہ دوسرا جو بھی نظام ہو، وہ اگر لانا چاہتا ہو تو وہ وہاں پر مطابقت نہیں رکھتا، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹس نہیں بناتے. شیپنگ آف دا انوائرمنٹ ہم ملٹری میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ ہے بنجر زمین پر آپ بار بار میں یہ کہتا ہوں زعفران کاشت نہیں کر سکتے. زعفران کے لیے اس قسم کے آب و ہوا، اس قسم کی زمین اور اس قسم کے محنت کرنی پڑے گی. تو پھر اس کے بعد بالکل ایسا ہی. تو یہی اصول ادھر بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ لیویز کا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، خاصادار کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، اور پھر خاصادار کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ کیسی تھی، کیسے وہ ایفیکٹو تھے اور اب ایفیکٹو نہیں ہے. کیا اس نظام میں وہ کام کرتے تھے، اب کام نہیں کر سکتے. اس نظام میں ان کا تعلیم یا باقی جو ٹریننگ تھا وہ تو اس کے مطابق تھا، اس نظام میں اس کے مطابق نہیں ہے. یا اس وقت اس در کا جو قانون تھا، جو ایف سی آر تھا، اس کے ساتھ تو وہ بلد تھے، اب نابلد ہیں. مطلب ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. پھر ان کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ تھا، ان کا جو قومی بیک گراؤنڈ تھا، وہاں پر جو کلچر کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے، پھر وہاں پر جو نظام تھا اس کے ساتھ وہ تو کام کر رہے تھے. لیکن ایک دم آپ نے ان کو توڑا، پھر جوڑنے کی کوشش کی، پھر دوسری دفعہ توڑا، پھر جوڑنے کی کوشش کی، پھر تیسری دفعہ یہ بیج اترتے گئے اور لگتے رہے، بیج گزرتے گئے اور لگتے رہے. نہ تیتر ہوا نہ بٹیر ہوا. ہاں، وہ پشتوں میں تو بڑا دوسرا مثال دیا جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مذاق بنا دیا، اور مذاق کس تک بنا دیا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کورٹ چلا گیا، آپ نے کہا پولیس چلا گیا، ایف آئی آر درج ہو گیا. بھائی، آپ وہاں پر زمین کا ریکارڈ نہیں ہے. وہاں پر جو فیصلہ ہوا تھا وہ تو 50-30 سال پہلے جرگہ نے کیا ہوا تھا، اور آپ کہتے ہیں نہیں، جرگے کے فیصلے ختم، اب تو عدالت دلیل اور وکیل آ گیا. وہ 5-10 ہزار والا وکیل ادھر چلا گیا ہے، اور وہ لوگوں کے کہتا ہے میں تمہارا کیس سپریم کورٹ میں اور کورٹ میں کر لوں گا، مجھے 30,000 روپے دے دو. وہ وہاں پر پشاور میں تو اس کو کوئی کاس نہیں ڈالتا، اس کو کوئی منشی نہیں رکھتا. اس بات پر وکیل ناراض ہو جائیں گے. نہیں، وکیل ناراض ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے وکیل اور دلیل کی بات کی تھی. تو میں ان وکیل اور دلیلوں کو بات کر رہا ہوں کہ ابھی تو آپ کا وکیل بھی ہے، دلیل بھی ہے، تو پھر آپ یہ اے ڈی آر کی طرف کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ وہ چل نہیں رہا ہے، اس لیے کہ کنفیوز ہے کون سا. وہ پشتوں میں ہے ددیل سب پر تھک جوڑ کو اپر تھک تھی نہیں جوڑے گی. دیٹ واٹ از دا پرابلم. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو اے ڈی آر اس نے کیا، اے ڈی آر ٹرائبل ایریاز کے لیے، اس میں نے
जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स थे फाटा के, उनसे पूछा, मैंने कहा इसमें तो बाकी सारे शामिल हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान शामिल नहीं है, क्यों, वजह क्या है? अच्छा, नॉर्थ वजीरिस्तान शामिल नहीं है इसमें? मैंने कहा, वो कहते हैं वजह भी पता नहीं, कानून पास हो गया है, वजह भी पता नहीं क्यों शामिल है और क्यों शामिल नहीं है। ये भी दूसरी बात, मैंने कहा अगर जरगा है तो जरगा को फिर ट्राइबल ट्रेडिशन के मुताबिक उसको रख लें, इसलिए कि अभी मोहम्मद यानी साफ़ी और बाजोड़ के दरमियान ज़मीन का तनाज़ हदबंदी का, उस पर जरगा है। इस तरह आपके वज़ीरिस्तान में कितने वो जरगे वहाँ पर मतलब है कि फायरिंग हुई, इस तरह बाजोड़ में ज़मीनों पर कब्ज़े और उसकी वो फायरिंग हो रही है और कौमों के दरमियान लड़ाइयाँ हो रही। पुलिस नहीं दे जा सकती, पुलिस कहते हैं नहीं भाई हमारा तो ये काम नहीं, वो पश्तो में चंग चुंगारा वाला काम हम कर सकते हैं, ये क्लाशनकोफ और दर्शका और इसके सामने हम नहीं जाते, ये हमारे नहीं ठहर सकते। हाँ, हमने तो नाके पर खड़े होना है, थोड़ा सा कुछ कमाना है, ये उनका काम होता है। लेकिन बात ये है कि अगर आपसे नहीं चल रहा है तो फिर आप उस दूध में मैंगनी मत डालो। अगर आपने देना था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला, ये बहुत सारे मुल्कों में है, ये सर्कल जो होता है जिसको जरगा कहते हैं, अमेरिका में सर्कल कहते हैं, अफ्रीका में इसको अगावीद बोलते हैं, ये जरगा है, इसके तरीक़ाकार है, और जो तरीक़ाकार उधर था उसी को बहाल कर लेते। अभी इन्होंने क्या, इसको सालिस कहेंगे, अभी इसमें क्या, इसमें औरत भी शामिल होगी, ठीक है शामिल हो, लेकिन अगली बात ये इसमें उसका NGO का भी बंदा होगा। अगली बात ये है कि अगर दोनों फरीक मान ले तो फिर जरगा होगा। अब तीसरी बात ये है कि आपके लोकल कोर्ट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सेशन लेवल और वो लेवल कोर्ट, इन्हें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे हैं वो भी चल रहे हैं। एक तो ये है कि भाई ये नीचे के लिए ये कोर्ट्स ख़त्म कर लेते, ये FIR और ये किस्से विस्से ख़त्म कर लेते, और आप एक पोटेंट फ़ाल और बाइख्तियार जरगे जिस तरह थे वो रख लेते। जहाँ तक जरगे का ताल्लुक़ है तो वो उसी ट्रेडिशन, उसी कल्चर और उसी हालात के मुताबिक आप उसको, अब पता है क्या है, हर कोई मतलब है कि पहाड़ पर चढ़ रहा है और कहता है मेरा इलाका है, अगला अपना इलाका मुख्तस कर रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड तो है नहीं, रिकॉर्ड नहीं, तो अदालत किधर फैसला करेगा जब रिकॉर्ड नहीं। दूसरी बात, एक फ़ैसला जरगा ने किया हुए 20 साल 30 साल पहले, उनके गवाह भी ख़त्म हो चुके, आप फिर उस पर केस खोल रहे हैं इसलिए कि वहाँ पर वकील और दलील आ गया, आपको इंसाफ मिल रहा है। मुझे ये बताओ, जो बाकी कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर मुकदमे दीवानी और ये दूसरे कितने अरसे तक चलते हैं? इन्हें 50 60 साल 100 साल चल रहे हैं, बिल्कुल नस्लें। तो इस वकील और दलील का मुझे क्या फ़ायदा है कि मेरी नस्लें उस पर गुजर जाए और उसका फ़ैसला ना हो। उससे ADR मतलब है कि सही मानों में जो पख्तून का है या जो स्पेशली ट्राइबल कल्चर है उसको इम्प्लीमेंट करा दो। भाई क्यों आप शर्माते हो? एक तो आपसे हल नहीं हो रहा है, फिर आपको शर्म भी आ रही है, तो शर्म में दे रहे हो कि ADR हमने कर लिया। ये मतलब है कि मान लो यार नहीं चल रहा है, गलती तस्लीम नहीं कर रहे, गलती तस्लीम नहीं कर रहे, नहीं चल रहा है तुमसे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो बात हो गई ADR की और इसकी, बजट के हवाले से अगर हम बात करें, 54 अरब रुपए अब इस नए बजट के अंदर रखे गए हैं फाटा के लिए, लेकिन अगर पीछे का हम रिकॉर्ड देखें तो पीछे जो पहले हमारे पास जितने पैसे पूरे फाटा को चलाने के लिए आते थे, तकरीबन कोई 24-25 अरब रुपए का बजट होता था, जिसमें से 12-13 अरब लग जाते थे और बाकी लैप्स हो जाते थे कि जनाब ये कैपेसिटी नहीं है उसको लगाने की। लेकिन पिछले जब से मर्जर हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो पैसा जो पहले आता था वो भी नहीं आता, अब वो भी नहीं आता। एक बजट जो इन्होंने रखा था IDPs की रिहेबिलिटेशन के लिए 45 अरब रुपए का, 90 अरब रुपए टोटल होता था, 45 अरब मेरा ख्याल है सिक्योरिटी इन्हांसमेंट के लिए होता था और 45 अरब जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए होता था। लेकिन हमने जो फिगर्स देखे थे उसमें यही था कि किसी साल सिर्फ 5 अरब रुपए मिले उसमें से रिहेबिलिटेशन के लिए, और बाकी जो पैसा आता था उसको भी दाएं बाएं किसी और खाते में इस्तेमाल हो जाता था।
تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 54 ارب روپے کا بجٹ آیا ہے کیا یہ فاٹا پر لگے گا یا یہ فاٹا پر نہیں لگے گا؟ فاٹا سے مراد میری یہ ہے کہ مرج ڈسٹرکٹ پہ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ یہ بھی پشاور، چارسدہ، مردان چلا جائے گا؟ کیا ہوگا اس کا سر؟ میں پھر سینیٹر دوست محمد صاحب کی طرف جاؤں گا کہ وہ صرف جنوبی اضلاع کی بات نہ کرے اور فاٹا کے جو ملک ہے اس کی بات نہ کرے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر سرائکی کے لیے سیکریٹریٹ بن سکتا ہے تو ہمارا تو سیکریٹریٹ تھا فاٹا کا اس کو کیوں کے پی والے لے گئے؟ تو اگر وہ مختص ہوتا تو یہ پیسے ادھر آتے اور پھر وہ پورے کے پورے لگ جاتے فاٹا پر. لیکن ابھی پختونخوا کے چیف منسٹر اور ان کے ثوابی دید پر ہے، وہ کہاں پر لگا لے؟ بادشاہ آئی ڈی پی سے نکال کر پولیس کا تانا بنوا لے اور ان کا جیل بنوا دیں، یا ان کے لیے گاڑیاں خرید لیں، یا وہاں پر کہتے ہیں عدالت بنا لو. بھائی میرے جرگہ والے تو زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ کے جج کے لیے تو کرسی بنتی ہے، اسٹیج بنتا ہے، پھر وکیلوں کے چیمبرز بنتے ہیں، پھر اس کے لیے عدالتی نظام ہوتے ہیں، پھر ایف آئی آر کے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. کیوں چیزوں کو مطلب ہے کہ مشکل کرتے ہو؟ آسان کریں. دوسری بات کہ 100 بلین ملنا تھا اور فاٹا کا بجٹ بھی ملنا تھا. اگر یہ پیسہ صرف ہماری آبادی کے لحاظ سے بھی ہو تو اس سے زیادہ بنتا ہے. تو پھر آئین کے لحاظ سے ہمارا جتنا پیسہ بنتا ہے وہ بھی مطلب یہ نہیں دے رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ بھی آ کر تو کہاں پر لگتا ہے؟ یہ جس طریقے سے آئی ڈی پی سے انہوں نے تقریباً 15-16 بلین الگ کر کے اس کو سیکیورٹی کے مد میں ڈالا، اسی طریقے سے یہ بھی ہو جائے گا. اور رفتہ رفتہ اب تو پہلے وہ کوئی 72-73 بلین پچھلے سال میں لیتے، وہ کتنے لیپس ہو گئے اب تو پتہ چلے گا. لیکن اب جو ہے وہ 54 پر آ گئے. اگلی دفعہ شاید ہماری آبادی اور سلسلہ آواز کم ہو کر، کیونکہ اس لیے پھر 4 ہمارے ایم این ایز ہوں گے، سینیٹر تو کوئی ہوگا یا نہیں، وہ سارے پارٹیز کے ہوں گے، تو پھر آپ کی آواز بھی کوئی نہیں سنے گا، کوئی قائمہ کمیٹی بھی نہیں ہوگی، کوئی اسمبلی میں بھی نہیں ہوگا، 4 کی کون سنے گا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ 54 جو ہے نا وہ شاید 24 پر آ جائے اور پھر شاید 14 پر چلے جائے. یہ میں آپ کو حقیقت سچ بتا رہا ہوں. نہیں آپ کی بات، لیکن مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے فاٹا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پر آئی ڈی پیز بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ بھی بند ہو جاتے، احتجاج بھی کر لیتے ہیں، فائرنگ بھی سلسلے ہوتے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، وہ عجیب عجیب سے سلسلے جا رہے، لیکن ان کے تجربے ختم نہیں ہو رہے ہیں. ان کا اپنا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھر رہا ہے. جو مردان اور پشاور اور چارسدہ کی ترقی ہے وہ پتہ نہیں چاند پر لے جانا چاہتے ہیں یا کدھر، وہ تو ختم نہیں ہو رہی. لیکن فاٹا والوں کے جو حقوق ہے وہ ان کو مزید پسماندہ رکھنا چاہے، کیونکہ ایک ذہن ہوتا ہے. جی ہاں، ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میں یہ جراثیم ہو کہ آپ وڈیرا ہیں یا آپ خان ہیں یا آپ بڑے جاگیردار ہیں یا آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے یا آپ سینٹ یا اس کے ممبر ہیں، تو پھر آپ خود کو ان چیزوں سے ماورا سمجھتے ہیں. آپ خود کو مطلب ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کے تقدیر کا یا وہ جو بادشاہ کلونیلزم کا وہ سوچ آ جاتا ہے. تو پھر کہتا ہے یار ان سے کون پوچھتا ہے، ان کو تھوڑا سا پھینک دو، ٹھیک ہے بس گزارا چلا لیں گے. تو سوچ یہ ہے، سوچ ان کا وہ والا سوچ ہے، وہ جو حکومت والا، طاقت والا اور حکمرانی والا وہ ہے. بریگیڈیئر صاحب جس وقت مرجر ہو رہا تھا ہم نے بہت سارے انٹرویوز کیے، ان لوگوں سے بھی کیے جو کہ فاٹا کے مرجر کے حق میں تھے اور ان لوگوں سے بھی کیے جو کہ الگ صوبہ بنانا چاہتے تھے. اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ پرانا نظام جو ہے وہ برقرار رہے. لیکن ایک چیز جو ہے ہم اکثر پوچھتے تھے اور اس وقت لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، وہ تھا کہ فاٹا کا جو فنڈ ہے، فاٹا کا جو بجٹ ہے وہ نان لیپسیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے فنڈ آیا ہے وہ لیپس ہو گیا اور وہ چلا گیا کہیں اور بس ختم ہو گیا. اس کے اوپر بہت سارے لوگ متفق تو تھے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا. نہ تو اسمبلی کے فلور پر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کے اوپر بات کرے کہ فاٹا جو محرومیوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ مین سٹریم میں لائیں گے اس کو، کم سے کم اس کے لیے ایک مشترکہ ایک آواز جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں. میں آج آپ کا
جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحبان ہیں، سینیٹر صاحبان ہیں، ان تمام سے یہ آپ گزارش کروں گا کہ کم سے کم فاٹا کو اگر واقعی مین سٹریم میں لانا ہے تو اس کے لیے تو آواز اٹھائیں کہ اس کے جو فنڈز ہیں وہ نان لیپسیبل ہوں. اس کے اوپر سب نے کہا تھا کہ جی ہاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتا، کوئی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتا کہ یہ جو اتنا محروم علاقہ ہے اس کے فنڈز جو ہیں وہ نان لیپسیبل ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس تو کی ذمہ داری ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی کیا ضمانت ہے جو آپ نے مرج کر دیا، جو وعدے وعید کے، اس کی کیا ضمانت ہے کہ آپ اس کو کریں؟ اور وہی ہے کہ یا تو 100 بلین تھا اب 54 پر آ گیا، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کو نان لیپسیبل کر دو تاکہ کسی کی ضرورت نہ ہو اس کو دوسری جگہ لے جائے، یا یہ ان کا فنڈ رہے گا جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کی ترقی آہستہ جاری، ہوتا رہے گا، آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا. آج 50 بلین لگے ہیں تو اگلی سال 70 لگیں گے، اگلے سال پھر ایک سر اس کے لیے جب دائیں بائیں راستہ نہیں ہوگا تو وہی لگ جائے گا، وہی لگ جائیں گے. وہ. تو یہ ان کے لیے کم از کم ایک محفوظ سلسلہ تو ہوتا، وہ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ہر ایک کی نظر اس پر ہے کہ اس کو کس طریقے سے دوسری جگہ پر. دوسری بات کہ فاٹا کے جتنے بھی ایسٹس تھے، گورنر ہاؤس کی بجلی، گورنر ہاؤس کا خرچہ فاٹا سے چل رہا تھا اور اس پر بنا ہے. اس کے جتنے ریسٹ ہاؤس تھے سارا فاٹا کے فنڈ سے بنے ہیں. اس کے جتنے بھی سرمائی اور گرمائی ہیڈ کوارٹرز تھے وہ فاٹا پر. فاٹا سیکریٹریٹ اٹ سیلف جو فاٹا کے پیسے سے بنا ہوا تھا. اور بہت ساری چیزیں تھیں جو فاٹا کی ملکیت تھے، وہ ملکیت ختم ہو گئی. اب خود سوچ لو کہ کسی علاقے کی ملکیت کو، یہاں تک کہ اب ان کے معدنیات پر بھی قبضہ، ان کے پانی پر بھی قبضہ، ان کے نوکریوں پر بھی قبضہ، اور وہاں پر وکیل دلیل لے آ کر ان کے جو کسٹم ہے، جو ان کے ٹریڈیشن ہے یا ان کا جو کلتور ہے اس پر بھی قبضہ. حالانکہ آئین اس کی ضمانت دیتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. کل وہاں پر تیل کا کنواں نکلے گا، گیس کا کنواں، اس پر بھی قبضہ ہوگا. کوئی راہداریاں ہیں اس پر بھی ان کا قبضہ. لوگوں کا جو ٹریڈ تھا افغانستان کے ساتھ ان پر بھی ان کے قطغن ہے اور کیا کیا چیزیں انہوں نے لگا دی. لوگ کہاں پر جائے؟ آئی ڈی پیز الگ چیخ رہے ہیں، لوگوں کی جو زمینیں قومیں جو آپس میں لڑ رہی ہے کہ بھائی ہماری زمین اب اس پر فلانا ہو گیا. بہت ساری چیزوں پر پولیس نے قبضہ کر لیا، بہت ساری چیزوں پر باقی لوگوں نے قبضے کر لیے. تو اصل میں بات یہ کیا وہاں پر جو یہ سلسلے تھے یہ کیا کیپی کی حکومت نے بنوائے تھے؟ ان کے فنڈ سے بنے تھے. یہ تو ہمارا تھوڑا سا جو 12-14 یا 20-25 بلین ملتا تھا اس سے بنے ہوئے، اسی سے بنے، بالکل اسی سے بنے ہوئے. تو بھائی اگر میں یہی بات کہہ رہا ہوں، خصوصاً ہمارے پشتون پارٹیاں جو ہیں جس میں جماعت اسلامی ہے یا اس کے علاوہ آپ کے این پی والے ہیں یا شیرپا والے ہیں یا باقی جو ہے، کہ پختون میں یہ روایت ہے کہ اگر مجھے یہ اپنا حق نہیں دے سکتے یا میرا مطلب ہے کہ میرا جو حق ہے، حق کی بات ہے، اس کا میرا ساتھ نہیں، مطلب ہے کہ حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت تو نہ کرو. بالکل صحیح. مخالفت کا تمہارا حق نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے. بھائی تم نے جک مار لی، اس کو ضم کر لیا. اب اگر ابھی وہ ناکام ہے، وہ پیون نہیں لگ رہا ہے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، وہ ناکام ہو رہا ہے، تو مان لو کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے. 25 امینڈمنٹ ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں حکم تھا، امینڈمنٹ کر لیے. اب ایک 26ویں بھی کر لو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ غلط تھا، اس کو الگ صوبہ بنا لو. اور پھر میں جو آپ بتا رہے تھے کہ بھائی جنہوں نے حمایت کی تھی، میں آج نام لے کر کہتا ہوں، خواہ اس میں شاہ جی گل ہو، خواہ اس میں باجوڑ والا شہاب الدین ہو، یا ساجد توری ہو کرم والا، یا اس کے علاوہ وہ صحافی جس میں سلیم صافی وغیرہ سرغنہ تھا، یہ شامل ہے. اگر انہوں نے غلط سمجھا تھا یا غلط امید لگائی تھی یا اس وقت ان سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی یا وہ سمجھ رہے تھے کہ اس سے بہتری آئے گی اور اس سے بہتری نہیں آ رہی ہے، تو پھر ایک اخلاقی جرت ہوتی ہے، ایک ہانیسٹی ہوتی ہے قوم کے ساتھ، ایک اپنا ضمیر ہوتا ہے، ایک اپنا ایمان ہوتا ہے، اور ایک کم از کم اپنا خون ہوتا ہے. تو اس کو اگر اپنے نسل کو دیکھ لو تو قوم سے مانگنے کے لیے بڑا دل چاہیے، اور آدمی معافی مانگنے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے سے بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.
تشریف لانے کا. آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. تھینک یو سر. اور خصوصاً یہ ٹائم دینے کا اور خصوصاً اس قسم کے مسائل کو سامنے لانے کا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی سے. ناظرین، آپ نے دیکھا آج کا یہ پروگرام جس میں بریگیڈیئر صاحب کی آپ نے باتیں سنی. امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ابھرے ہوں گے، دوست محمد خان صاحب کی جو سجیشن تھی اس کے بعد یا فاٹا کے حالات کے حوالے سے، تو آپ کو کسی نہ کسی حد تک اس کی تسلی بخش جواب مل گئے ہوں گے. آج کا پروگرام یہیں تک. جلد آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک اور پروگرام میں. بہت شکریہ جی.